عظیم سے میں گزارش کروں گا کہ اس کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احادیث میں بعض احادیث ایسے ہوتے ہیں جن میں پیشنگوئیاں ہوتی ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ پیشنگوئی 100% یا 100% صحیح نکلتی ہے۔ اب آج کل وہ فلسطین کا ایشو ہے، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کا ایک گروہ وہ حق پر ہوگا۔ اب آپ سوچیں نا، پوری دنیا میں صرف وہ حماس جو ہے وہ آج کل حق پہ نظر آ رہا ہے، جبکہ ارد گرد کے سارے لوگ ناحق پر ہیں۔ تو رسول اللہ کے الفاظ کیسے ہیں؟ لعدوہم قاہرین، اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں گے، ان کے اوپر قہر بن کے ٹوٹیں گے۔ اور یہ الفاظ بڑے عجیب ہے، لا یضرہم من خذلہم لا یضرہم من خالفہم۔ خذلہم کے الفاظ بہت اہم ہے، جو ان کو رستے میں چھوڑ دے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ چھوڑتا آدمی اس شخص کو چھوڑتا ہے جس سے امید ہوتی ہے، نصرت کی امید ہوتی ہے، ساتھ دینے کی۔ تو گویا کہ سعودی عرب کی مثال آپ لے لیں، اردن کی لے لیں، مصر کی لے لیں، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، مطلب جن سے امید ہوتی ہے وہ خود اس کا وہ عربی جو ہے نا مجاہد، وہ خود اس کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں، لم یقل کذالک لا یضرہم من عاداہم۔ ہونا تو یہ چاہتے کہ جو ان سے دشمنی کرے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ من عاداہم کے الفاظ کی جگہ یہ الفاظ ہے من خذلہم، جو ان کو رستے میں چھوڑ دے، بے اسرا چھوڑ دے۔ ان الخذلان یأتی ممن یرا منہم نصر، جن سے امید ہوتی ہے نصرت کی، ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو بالکل وہی ہوا کہ جن سے امید تھی انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ لا یضرہم من خذلہم لا یضرہم من خالفہم۔ اور پھر آگے فرماتے حتی یأتیہم امر اللہ وہم کذالک، اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حالت میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں میرے خیال میں جو سارے عرب مل کر اسرائیل سے لڑ رہے تھے وہ 6 دن کی لڑائی تھی یا 3 دن کی، جو پہلے 67 کی 6 دن کی لڑائی تھی، اب یہ 70 دن تک پہنچ چکی ہے۔ اس کی کوئی امید بھی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ان کے مقابلہ کر سکیں گے۔ تو فرمایا کہ این ہم، قالوا یا رسول اللہ این ہم، لوگوں نے اس وقت پوچھا یا اللہ کے رسول وہ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، یہ لوگ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ہوں گے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے ان الفاظ کو اور آج کل کی سچویشن کو، کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، مثلا امام کعبہ بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ ہمارے کام نہیں آئے، اور بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، اور یہ اس سے زیادہ وہ جو واضح الفاظ میں ترمذی نے یہ روایت کی ہے عن معاویہ بن مرہ اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام والے تباہ ہو جائیں گے پھر تمہارے اندر کوئی خیر نہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرہم من خذلہم حتی تقوم الساعہ، قیامت تک یہ چلتا رہے گا، وہ کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک وہ ان کی مخالفت کریں گے جو لوگ۔ ایک اور حدیث ہے یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ، اب 1400 سال پہلے کی بات ہے، دمشق کے دروازوں پر، دمشق اس وقت یہ سارے فلسطین کے علاقے کو کہا جاتا تھا، اور اس کے آگے فرمایا وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ، بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا لا یضرہم خذلان من خذلہم، وہی الفاظ ہے، جو ان کو چھوڑ دے ان کو نقصان نہیں پہنچا دے گا۔ ظاہرین الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک یہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ اس سیناریو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی تو اس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ اب ہماری کنٹریبیوشن کیا ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا فلم یغزو، جو مر گیا اور اس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، ولم یحدث به نفسہ،
اور اس نے اپنے آپ کو یاد بھی نہیں دلائی یار یہ بھی میری ایک ڈیوٹی ہے، صرف ناشتہ کرنا اور 10 بجے کے چائے پینا یہ تو کوئی کام نہیں ہے، میری یہ بھی ڈیوٹی ہے۔ مات علی شعبۃ من النفاق، یہ منافقت کے شعبے پہ مر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جو مردے ہیں یہ ان میں منافقین کی اکثریت ہے۔ تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا یہاں سے میں جانا چاہتا ہوں تو کیسے جاؤں گا اور کر کے کیا کروں گا وہاں پہ؟ تو جواب میں آیا من جہز غازیا، جب آپ غازی کے لیے سامان جنگ تیار کر کے دے دے، ومن خلفہ فی اہلہ بخیر، اور اگر آپ اس کے جو بچے ہیں اور اس کے جو اہل و عیال ہے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے کہ کوئی فکر نہ کرے، اسکول میں بھی بچے میں لے جاؤں گا، مریض کی بھی میں لک آفٹر کروں گا، آپ کا سودا سلب بھی میں لاؤں گا، یہ ہے نا من خلفہم، تو فقط غزا، اس آدمی نے جہاد میں حصہ لیا۔ زبیر ابن عوام ایک صحابی ہے رسول اللہ کو کہ اس سے بہت زیادہ محبت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، تو اس نے خود کہا ہے اپنے بارے میں، یہ مفت میں خلیفہ نہیں بنا، ما منی عزو الا وقد جرحا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی معیت میں میرے سارے اندام زخمی ہو گئے ہیں، سارے اندام، اور پھر اس کو انتہا پہ لے جاتا ہے، حتیٰ انتہا ذالک الی فرجہ، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی زخمی ہو گئی، میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے راستے میں اتنا لڑا ہوں۔ تو گویا کہ جو لوگوں نے جو درجہ پایا ہے وہ غزا میں شرکت کر کے پایا ہے، چاہے آپ ان کے لیے سامان کا انتظام کریں، پیسے دے دیں، اور کچھ بھی اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہر فرض نماز کے بعد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اقول قولی ھذا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو احادیث آپ نے بتائی ہیں جو خاص طور پر بیت المقدس اور اس کے آس پڑوس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جماعت ہوگی، ان کا صحت کے اعتبار سے کیا درجہ ہے؟ یہ البانی کی احادیث صحیحہ میں شامل ہیں؟ یہ نہ یہ معجم اوسط میں ہے، جہاں سے لیا ہے جو ریفرنس معجم اوسط میں ہے، دوسرا ترمذی میں 2192 نمبر ہے، اور ایک ابو داؤد میں ہے 2503۔